علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربک لرننگ ود مجید پاشا چینل میں تمام سامعین کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ اس چینل میں انشاءاللہ ہم عربی کے بارے میں پڑھیں گے کہ عربی ہم کس طرح سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ساتھی ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہم عربی کیسے سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے میں صرف ایک جملہ بتا دوں کہ عربی بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بیسک چیزوں کا جو ہے نا وہ سیکھنا پڑے گا۔ بیسک چیزیں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ عربی آپ سمجھیں گے، خود بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جملے بھی جو ہے نا بنانا وہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس وجہ سے بیسک پر جو ہے نا ہم توجہ دیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ ایسے انداز سے میں آپ کو جو عربی کا جو بیسک گرامر ہے وہ بتاؤں گا، ایسے سکھاؤں گا آپ کو کہ آپ 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر جو ہے نا 10 15 20 سینکڑوں جملے جو ہے نا آپ پھر اپنی طرف سے بنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلو آج چلتے ہیں پہلے سبق کی طرف۔ ہمارا پہلا سبق ہے ضمیر منفصل مذکر، ٹھیک ہے۔ ضمیر منفصل مذکر انگلش میں سپریٹڈ پروناؤن اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو انگلش میں کیوں ہم بتاتے ہیں، اس وجہ سے کہ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو عربی جو انگلش گرامر ہے نا وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو انگلش کا نام پتہ چلتا ہے کہ بھائی عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مثلا ضمیر منفصل اس کو انگلش میں سپریٹڈ پروناؤن کہتے ہیں، تو فوراً اس کا ذہن جو ہے نا وہ سپریٹڈ پروناؤن کی طرف جائے گا۔ جو کام جو عمل وہ سپریٹڈ پروناؤن کرتا ہے نا وہ پھر فوراً جو ہے نا سمجھے گا کہ بھائی ضمیر منفصل بھی یہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ضمیر کی تعریف کرتے ہیں۔ ضمیر کیسے کہتے ہیں؟ ضمیر کیا ہے؟ پروناؤن، انگلش میں پروناؤن اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال ہو، نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اچھا اردو میں مثال ہم لے لیں، میں، آپ، وہ، ٹھیک ہے۔ میں، آپ، وہ ایک آدمی، ٹھیک ہے، وہ 2 آدمی، وہ سب آدمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر ہے۔ انگلش میں آئی، یو، ہی، ٹھیک ہے، آئی، یو، ہی، یہ انگلش میں ہے۔ منفصل کا معنی کیا ہے؟ منفصل کا معنی ہوتا ہے سپریٹڈ، ٹھیک ہے۔ سپریٹڈ کا اردو میں معنی ہوتا ہے جدا جدا، ٹھیک ہے، جدا جدا، الگ الگ، یعنی یہ ضمیر جو ہے نا یہ الگ الگ آتے ہیں، جوڑ کر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ تو چلو اب چلتے ہیں ضمیر کی طرف کہ وہ ہم کس طرح ادا کریں گے۔ اچھا تو ہم اب ضمیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غائب 3rd پرسن پروناؤن، حاضر 2nd پرسن پروناؤن، متکلم 1st پرسن پروناؤن، ٹھیک ہے۔ غائب، ہوا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا کا اردو میں ترجمہ ہے وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد۔ انگلش میں کیا ہے؟ ہوا انگلش میں ہی، ہما انگلش میں دے، ہم انگلش میں دے، یعنی ہما اور ہم دونوں کے لیے دے کا لفظ، ہم ہوا کے لیے ہی کا لفظ آتا ہے۔ انتا حاضر جو سامنے ہوتا ہے اس کے لیے، انتا، انتما، انتم، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، ٹھیک ہے۔ انگلش میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ انتا یو، انتما یو، انتم یو، یعنی 1 ہو 2 ہو 3 ہو جتنے بھی ہو سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں انگلش میں یو، ٹھیک ہے۔ اچھا ہے متکلم 1st پرسن پروناؤن، انا، نحنو، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ انا انگلش میں آئی، نحنو انگلش میں وی۔ انا کا معنی ہے آئی، نحنو کا معنی ہے وی۔ یاد کس طرح کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اشارہ کریں گے غائب کی طرف، ٹھیک ہے، جو غائب کے لیے استعمال کریں گے، ہوا، ہما، ہم، ہوا ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہوا ہی، ہما دے، ہم دے۔ انتا جو سامنے ہوتا ہے نا اس کے لیے اس طرف اشارہ کریں گے، انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے۔ انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد۔ انا
نحن. انت you, انتما you, انتم you. انا میں ایک مرد, نحن ہم سب مرد, انا آئی, نحن وی. ٹھیک ہے, یہ ہے. اب اس کو ہم جملوں میں کس طرح استعمال کریں گے, یہی جو ضمیریں ہیں اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. چلو اب اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جملوں میں کس طرح استعمال کریں گے, تو ہوا, ہما, ہم, انت, انتما, انتم, انا, نحن, یہ 8 ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کئی جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آج کے درس میں انشاءاللہ اگر آج یہ درس آپ نے ٹھیک پڑھا نا اور یاد کیا تو آپ کئی جملے جو ہے نا آپ اسے پھر بول سکیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ہم صرف ہوا, ہما, ہم ان تینوں کو لیتے ہیں, باقی انتا, انتما, انتم, انا, نحن, یہ 5 جو ہے نا آپ ان کی جگہ پر رکھیں گے اور آپ ترجمہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو چلو ہوا, ہوا مسلم, ہوا مسلم, ہوا کا معنی ہے وہ ایک, ٹھیک ہے, مرد, مسلم معنی مسلمان, وہ ایک مرد مسلمان ہے. ٹھیک ہے, ہوا مدرس, مدرس کا معنی ہوتا ہے ٹیچر, ہوا مدرس, ہوا وہ ایک مرد, مدرس ٹیچر ہے. ہوا مہندس, مہندس کا معنی ہے انجینئر, ہوا مہندس وہ ایک مرد انجینئر ہے. ہوا طبیب, وہ ایک مرد ڈاکٹر ہے, طبیب معنی ڈاکٹر. ہوا مریض, وہ ایک مریض ہے. ہوا غائب, وہ ایک غائب ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہما, ہما مسلمان. اب دیکھو مفرد مسلم ہے, اس کے آخر میں الف اور نون جمع ہو گیا, اس سے 2 بن گیا. ٹھیک ہے, تو مفرد کے آخر میں الف نون جمع کرو, اس سے 2 بن جاتا ہے. ہما مسلمانی, وہ 2 کیا ہے, مسلمان ہیں. ہما مدرسانی, وہ 2 ٹیچر ہیں. ہما مہندسانی, اب یہاں پر مہندسانی, ٹھیک ہے, مہندسانی وہ 2 انجینئر ہیں. ہما طبیبانی, وہ 2 ڈاکٹر ہیں. ہما مریضانی, وہ 2 ڈاکٹر مریض ہیں. ہما غائبانی, وہ 2 غائب ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم مسلمون, ہم جمع کے لیے آتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو دیکھو مسلم کے آخر میں واو نون جمع ہو گیا, اس سے جمع بن جاتا ہے. مسلم کے آخر میں الف نون جمع 2 بن جائے گا. مسلم یعنی مفرد کے آخر میں واو نون جمع کرو, اس سے جمع بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ہم مدرسون, وہ سارے ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے, ہم مہندسون, وہ سارے انجینئرز ہیں. ہم اطباء, اب دیکھو یہاں پر واو نون جمع نہیں ہے, یہ اس وجہ سے لکھا ہے میں نے کہ ہر وقت ہر جگہ پر عربی میں واو نون جمع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جمع میں یعنی ہر جگہ پر ہم واو نون جمع کریں گے, یہ صحیح نہیں ہے. بعض جگہ ایسی ہے, بعض جمع ایسی ہے جہاں پر واو نون نہیں آتا بلکہ اور چیزیں اور وزن پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اطباء, وہ سارے ڈاکٹرز ہیں. ہم مرضى, وہ سارے مریض ہیں. اب یہاں پر بھی واو نون جمع نہیں ہے. ہم غائبون, وہ سب غائب ہیں. اب دیکھو کتنے جملے جو ہے نا ہم ایک لفظ سے بنا سکتے ہیں. اب ہوا, ہم اور ہما, ان تینوں کی جگہ پر یہ رکھیں اور ترجمہ کریں. کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو آپ جو ہے نا بے شک کمنٹ میں پوچھیں, آپ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں, بار بار پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ چینل آپ کے لیے ہر وقت ہر ٹائم جو ہے نا وہ حاضر رہے گا. جس قسم کے بھی سوال ہو, جون سا سوال بھی ہو, آپ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو مطمئن جواب جو ہے نا وہ دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.